عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات قرآن مجید نے ہم پر عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں دنیا و آخرت کی فلاح کا بہترین نسخہ عطا فرمایا۔ اگرچہ کہ عام طور پر نسخہ بیماروں کو ملتا ہے اور اسے ہی نسخہ مانا جاتا ہے جو شافی ہو، لیکن اصغر نسخے دنیاوی بیماریوں کا علاج ہوتے ہیں، لیکن قرآنی نسخے دنیا اور آخرت دونوں کی بیماریوں کا علاج
اور شفائے کامل کا باعث قرار پاتے ہیں۔ یہ مجالس اور یہ محرم اور یہ اشراجات انسان کے جسمانی علاج کے لیے کم اور روحانی اور اخروی علاج کے لیے زیادہ ہیں۔ بے شک جتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں اور مانگنی چاہیے، ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے جب تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا۔ تمہارا فرض ہے تم مجھ سے مانگتے چلے جاؤ، اور میری شان ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا چلا جاؤں۔ لیکن عموماً ہم ان دعاؤں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم اور ہماری دنیا سے ہوتا ہے، جبکہ قرآن اور محمد وآل محمد ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو رحمت اور شفا بنتا ہے مومنین کے لیے، اور یہی قرآن ظالموں کے خسارے اور نقصان کا موجب بنتا ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ انسان کی مجبوری ہے کہ وہ ظاہر کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، باطن کی طرف کم متوجہ ہوتا ہے۔ ظاہری آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں وہ اسے زیادہ دکھائی دیتا ہے، اور باطنی آنکھ یعنی قلبی آنکھ جس چیز کی طرف متوجہ کرتی ہے اس کی طرف جلدی سے متوجہ نہیں ہوتا، لیکن حق یہ ہے جس میں حسینیت کا نور داخل ہو جاتا ہے وہ ظاہر کی بجائے باطن کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اور جسمانی نقصانات کی بجائے روحانی کمزوریاں اور اخروی کمزوریوں کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالی ہم سب کو جہاں جسمانی بیماریوں کی طرف متوجہ کر کے اللہ سے التجا کی توفیق عطا کرتا ہے، وہاں ہمیں اپنی روحانی بیماریوں کی طرف بھی گہری توجہ عطا فرمائے، اور ان کے علاج کے لیے قرآن اور محمد وآل محمد سے نسخے حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ان دعاؤں میں میرے ساتھ شامل ہیں بآواز بلند صلوات۔ قرآن مجید نے بہترین شفا کا نسخہ ایمان کو قرار دیا ہے اور بیماریاں قرار دیا ہے، کفر کو بھی، شرک کو بھی، نفاق کو بھی، اور فسق و فجور کو بھی۔ قرآن ایمان اور عمل صالح کے ذریعہ کفر کا بھی خاتمہ کرتا ہے، شرک کا بھی خاتمہ کرتا ہے، منافقت کا بھی خاتمہ کرتا ہے، اور فسق و فجور کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جتنا آپ کینسر، شوگر اور اس قسم کی بیماریوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اتنا ہی ان روحانی بیماریوں کی طرف بھی ضرور توجہ فرمائیے، اس لیے کہ جسمانی بیماریاں بالآخر موت سے بڑھ کر اور کوئی نقصان نہیں دے سکتی، جبکہ فسق و فجور، کفر و شرک اور منافقت ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو
آخرت کے عذاب علیم کا مستحق قرار دے دیتی ہیں۔ اور ان میں سے بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جو محدود عذاب کا نہیں بلکہ لامحدود عذاب الہی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ مجالس دراصل جسمانی بیماریوں سے زیادہ روحانی اور اخروی بیماریوں کے علاج کے لیے قائم ہوتی ہیں، جو اس کی طرف توجہ فرمانا چاہتے ہیں بآواز بلند صلوات۔ سارے مومنین اور مومنات سے ایک سوال ہے، کیا بے نماز ہونا کوئی بیماری ہے؟ میں رک گیا ہوں، آپ کے جواب کا منتظر ہوں، پھر دہراتا ہوں، کیا بے نماز ہونا کوئی بیماری ہے یا نہیں؟ جی، بدن کی کس بیماری کے برابر ہے؟ جسم کو آج کل جو سب سے مہلک ترین مرض شمار کی جاتی ہے وہ ہے کینسر، جس کا سب سے زیادہ خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کہہ دیا جائے کہ یہ کینسر ہو گیا ہے تو واضح ہے کہ وہ بیچارہ انتہائی مایوس ہو جاتا ہے اور پریشان رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مہلک بیماری کا شکار ہو گیا ہوں جس کی شفا میرے لیے مشکل ہے اور ممکن نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ ماشاءاللہ ایک عرصہ دراز سے مجالس سے ذکر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرف ہوتے رہتے ہیں، اور اس علم کے ساتھ جو آپ کے طرف محمد و آل محمد کی خیرات لے کر آپ تک منتقل کیا جاتا ہے، اس کے سائے تلے آپ مجھے یہ جواب ضرور دیں گے، کینسر زیادہ سخت بیماری ہے یا بے نمازی؟ اس لیے کیا بے نمازی کا علاج ہونا چاہیے یا فقط کینسر کے لیے اسپتال قائم ہونا چاہیے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب کو شاید وزارت عظمیٰ کی سیٹ اس لیے مل گئی ہے کہ انہوں نے کینسر کے علاج کے لیے کچھ ہسپتال قائم کیے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو ہمدرد اور مخلوق خدا کے ساتھ درد رکھنے والا شخص قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ خود بھی اپنی یہ خوبی بیان کرتے ہیں کہ میں اتنی خدمت اور نہیں کر سکا جتنی میں نے کینسر کے ہسپتال قائم کر کے کی ہیں۔ میں نے اپنی پوری محنت، اپنی پوری زندگی میں جو کچھ کمایا ہے وہ سارا اس کھاتے میں لگا دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، قابل تعریف ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ انسان کے اندر خدمت خالق کا جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کی ساری کمائی خلق خدا کی خدمت پر لگا دے۔ یقیناً قابل تعریف ہے، یقیناً قابل ثنا ہے۔ اللہ اس کو قبول بھی فرمائے اور اس میں مزید ترقی بھی عطا فرمائے۔ لیکن جو موضوع میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ کینسر مہلک مرض ہے یا بے نماز ہونا؟ میرے خیال میں بہت سارے لوگ ابھی سوچ رہے ہیں، اللہ سب کو صحیح سوچ عطا فرمائے بآواز بلند صلوات۔ اللہ نہ کرے کسی کا فرزند کینسر کا شکار ہو جائے تو وہ زیادہ پریشان ہو، یا جس کا بیٹا بے نماز ہو جائے وہ زیادہ پریشان ہو۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے خود اپنا ایک بیٹا کینسر کی وجہ سے کھو دیا ہے، اللہ اس کو مغفرت کرے، اس کے درجات بلند فرمائے۔ نوجوان بیٹا تھا میرا، قیمتی فرزند تھا، عالم دین تھا، نجف اشرف کا طالب علم تھا، ہمیں ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن شکار کینسر کا ہو گیا۔ علاج بھی جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا، لیکن اللہ نے جو اس کا وقت معین کیا تھا اس پہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے
کہ کینسر کا مریض زیادہ اس کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے یا بے نمازی کے مریض کے بارے میں زیادہ پریشان ہونا چاہیے؟ معاشرے میں اگر آپ جائزہ لیں تو بے شک فکری طور پر تو ہم یہ کہہ ہی دیتے ہیں کہ بے نماز ہونا بہت بڑا مرض ہے اور بڑی بیماری ہے، لیکن جو عمل کا میدان ہے اور جو ہمارا معاشرے کا ماحول ہے اس میں بے نماز کو اتنا بڑا خطرہ قرار نہیں دیا جاتا جتنا بڑا خطرہ کینسر کو قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن میری ساری گفتگو جتنی بھی آپ نے سنی آپ کی توجہ کی طلبگار ہے، ذرا پھر غور کیجئے، خود بندہ بے نماز ہو جائے تو کیا بیمار ہے یا نہیں؟ ایک بندہ خود بے نماز ہو، نماز کی صحیح پابندی نہ کرتا ہو، کیا وہ اپنے آپ کو مریض سمجھتا ہے یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ ذرا فرمائیے، اگر مریض سمجھتا ہوتا یا معاشرہ بے نمازی کو کوئی مہلک مرض سمجھتا تو اس کا بھی کوئی ہسپتال قائم ہوتا یا نہیں؟ اس کی بھی کوئی علاج گاہ ہونی چاہیے تھے یا نہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں ایک ہی علاج گاہ ہے جس کا نام ہے مجلس حسین۔ یہ میرے عزیز روزانہ اعلان کرتے رہتے ہیں، باہر جی چندہ ہو رہا ہے، عشرے کے لیے چندہ ہو رہا ہے، دل کھول کر اس میں حصہ لیجئے۔ اس اعلان میرے خیال میں اعلان کو آپ روز سنتے ہیں، لیکن کیا اگر یہ کہتے کہ ایک مہلک ترین مرض ہے جو معاشرے کو لاحق ہے، اس کے علاج کے لیے ایک ہسپتال کھولا گیا ہے جس کا نام مجلس حسین ہے اور عشرہ محرم ہے، تو شاید کوئی سنتا بھی نہ یا اس کی طرف توجہ ہی نہ دیتا۔ لیکن محمد و آل محمد کے ماننے والے اور قرآن پر ایمان رکھنے والے، ذرا سوچ کے بتا، قرآن کینسر کو بڑا مرض کہتا ہے یا تارک الصلاۃ کو بڑا مرض کہتا ہے؟ قرآن مجید نے تو بعض مقامات پر تارک الصلاۃ کی اتنی مذمت کی ہے اور معصومین آل محمد نے اس حد تک کہہ دیا ہے کہ تارک الصلاۃ مسلمان نہیں ہے۔ کون سا تارک الصلاۃ؟ جو نماز کا منکر ہو۔ نماز کا ترک کرنا دو طریقے سے ہے، ایک ہے نماز کو واجب ماننا اور نہ پڑھنا، ایک ہے واجب ہی نہ ماننا۔ کچھ لوگ کیا ایسے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے نماز میں کیا رکھا ہے، کیا فائدہ ہے نماز کا، کیا ضرورت ہے نماز کی؟ پھر کیا کریں گے؟ مولویوں کا پکھنڈ ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اور اس وقت سخت افسوس ہوتا ہے جب اس قسم کے جملے ڈگری یافتہ لوگوں کی زبان پہ آتے ہیں۔ ان پڑھ کو تو پھر بھی معاف کر دیا جائے گا کہ وہ تو ان پڑھ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، بیچارہ ناخواندہ ہے، زمانہ جاہلیت کا ذہن ہے اس کا، شاید اللہ بھی اس کو اتنی گرفت نہ کرے۔ لیکن جو پڑھا لکھا ہو، ڈگری یافتہ ہو، ایم اے ہو، پی ایچ ڈی ہو، افسر ہو، لوگوں پہ حکومت کرتا ہو، مختلف قسم کے ادارے چلاتا ہو، اگر وہ بھی اس قسم کی بات کرے کہ پکھنڈ ہے مولویوں کا، تو میرے دوست ذرا اپنا خیال کر، کہیں تو قرآن کا منکر تو نہیں ہو رہا؟ فقط قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تو اپنے سر پہ رکھے، قرآن فقط اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تو مردوں کو بخشوانے کے لیے پڑھے۔
آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، بتائیے قرآن زندوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے؟ ماشاءاللہ آپ سارے باحیات بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی زندگی کو اور طول بخشے اور خیر بخشے۔ پوچھنا یہ ہے، ہم جو زندہ بیٹھے ہیں ہمارے لیے قرآن ہے یا جو قبرستان میں چلے گئے ہیں ان کے لیے قرآن نازل ہوا ہے؟ اور اگر مانتے ہو کہ زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بعد میں ہے، زندوں کے لیے پہلے، یعنی یوں کہہ دیا جائے اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں قرآن پہ ایمان نہ رکھتا تھا تو اس کے مر جانے کے بعد کتنے ختم قرآن اسے مومن بنا دیں گے؟ سارے پڑھے لکھے سمجھدار بیٹھے ہو، مجھے تو فقط یہی حکم ہے کہ اس منبر پر آیا ہے تو حق ادا کر۔ منبر پر آنے والے کا فرض ہے لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرے، وہ کہے جو حق ہے۔ اگر حق نہیں کہہ سکتا تو منبر پر آنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اجازت دی ہے، حق کہنے کی ہے اجازت؟ جو اجازت دینا چاہتا ہے ایک صلوات بھیجو۔ ایک شخص ترک صلاۃ کرے، نماز نہ پڑھے، لیکن اس لیے نہ پڑھے کہ نماز میں کیا رکھا ہے، نماز کی کیا ویلیو ہے، تخفیف صلاۃ، اسے عربی اصطلاح میں کہتے ہیں تخفیف صلاۃ، یعنی نماز کی حیثیت کو نہ ماننا اور نماز کی شان کو گرانا اور نماز کے وجوب کی ہی پرواہ نہ کرنا۔ تو یہ میرے عزیز دوستو، اگر خدا نہ خواستہ میں نہیں کہتا، خدا نہ خواستہ کسی بھی مرد یا عورت کے اندر ایسا کوئی جرثومہ اور جراثیم داخل ہو چکا ہے جو اسے نماز کے واجب ہونے کے بارے میں شک کا شکار کر رہا ہے تو فوراً توبہ کرے۔ اگر میں سچ کہوں تو حق یہ ہے، اگر شوہر کے بارے میں پتہ ہے بیوی کو یہ نماز کے بارے میں فقط بے پرواہی نہیں کرتا بلکہ نماز کا اصلی طور پر منکر ہے، نکاح ختم۔ اب تو ناراض ہو جاؤ گے۔ نکاح مسلمان سے ہوتا ہے یا غیر مسلم سے؟ نکاح قرآن پر ایمان رکھنے والے سے ہوتا ہے یا منکر سے؟ جو قرآن پر ایمان نہ رکھے اس کو آپ اپنی بیٹی دیں گے؟ جو قرآن پر ایمان نہ رکھے وہ آپ سے رشتہ مانگنے کے لیے آئے تو آپ کے لیے دینا جائز ہے؟ آپ کو یاد ہے نا، کبھی کبھی بات آتی ہے تو کرنی پڑ جاتی ہے۔ برادران اہل سنت کے علماء جب ایک دولہا اور دلہن کا آپس میں نکاح پڑھتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھواتے ہیں، چند ایمان پڑھواتے ہیں۔ دولہے کو کہتے ہیں کہ آمنت باللہ ہے پڑھو، وملائکتہ و رسلہ و کتبہ والیوم الآخر، کہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر، ایمان رکھتا ہوں اس کے ملائکہ پر، ایمان رکھتا ہوں اللہ کی کتابوں پر، ایمان رکھتا ہوں اللہ کے سارے رسولوں پر، اور ایمان رکھتا ہوں روز قیامت پر۔ بھائی کیوں بڑھا رہے ہو؟ کیوں بڑھا رہے ہو؟ تو شاید فلسفہ یہ ہو متنا بچو کچھ بلا بڑا بدا ہوئے۔ آج جب اس کو ہم ایک مسلمان خاتون کا شوہر ماننے کے لیے چلے ہیں تو یقین تو حاصل کریں کہ یہ مومن ہے اور مسلمان ہے یا نہیں۔ تو کیا خیال ہے، ہم فقہ جعفریہ والوں کے نزدیک غیر مسلم کو بیٹی دینا جائز ہے؟
لیکن آج صورتحال بڑی گمبھیر ہو گئی ہے. بڑے بڑے ملکوں میں مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کی بیویاں ناراض تو نہیں ہو گئے؟ بڑے بڑے عہدوں پر، شاید آپ کے علم میں ہو کہ صدارت ملک پر بیٹھا ہے بندہ، بیوی غیر مسلم ہے، خود مسلم ہے، یا خود کافر ہے، بیوی مسلمان ہے. آپ کی اداکارائیں اور ایکٹر اور ایکٹریسیں، ختم ہو گیا دین. نام کے مسلمان ہیں، اندر کچھ بھی نہیں. ان مجالس آل محمد کا فائدہ یہ ہے مسلمان تو رہو. اگر اسلام اندر نہ رہا تو کربلا کو رونے کا کیا فائدہ ہے؟ سارے مجھے بتاؤ، امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کس چیز کو بچانے کے لیے دی؟ سب کا عقیدہ کیا ہے؟ کس کو بچانے کے لیے دی؟ جی، اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے. جس کا یہی ایمان ہے بآواز بلند صلوات. اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد کسی نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر میرے نانے کا دین آئندہ نسلوں تک استقامت کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا تو آؤ تلواروں، مجھ حسین کا بدن حاضر ہے. میں اپنے ٹکڑے تو برداشت کر لوں گا لیکن اپنے نانے کے دین کے ٹکڑے برداشت. یہ ایک مسلم حقیقت ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ اسلام اور دین حق کو بچایا ہے تیرے مولا حسین. اسی لیے اس خواجہ معین الدین اجمیری کی ربائی کو بہت بڑی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی کہ شاہ ہست حسین، پڑھتے جائیے، پادشاہ ہست حسین، آگے پڑھیے، دین ہست حسین. دین فقط سر کے لیے نہ پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، اپنا عقیدہ سمجھ کے پڑھیے، اپنا ایمان سمجھ کے پڑھیے. شاہ ہونا اور بات ہے، دین پناہ ہونا اور بات ہے. شاہ تو ایک اقتدار کو کہتے ہیں. بہت سارے شاہ ہیں، بہت سارے چلے گئے ہے نا. تیرے ماحول میں بھی، تیرے پڑوس میں بھی، تیرے دور نزدیک بھی بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ چلے گئے. حسین کا شاہ ہونا یا بادشاہ ہونا اس کی اتنی بڑی ان کی عزت نہیں جتنا ان کا دین ہونا اور دین پناہ ہونا ان کی عزت. عقید و جہاد ہے، شہید کربلا کا نجات ہے، حیات ہے. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین. یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا وہ ہے حسین. اس لیے عزیزان گرامی قدر، بے نماز اگر نماز کا منکر ہے تو اس کا مسلمان ہونا ممکن نہیں ہے. بحیثیت ایک طالب علم کے آپ کو عرض کرنا میرا فریضہ ہے
مذاق نہ سمجھو، جو مرضی آئے مانتے جاؤ، جو مرضی آئے مانتے جاؤ، تو پھر چھوڑ دو قرآن کو، چھوڑ دو محمد و آل محمد کو۔ کائے کی صلوات ہے؟ کیوں کرتے ہو ماتم؟ کیوں کرتے ہو شاہ حسین؟ ادھر ماتم تو رسمی طور پر کرتے ہو، ادھر حسین کے خلاف بولتے ہو۔ دین بچایا ہے اگر مولا حسین نے، تو تجھے نماز کو ماننا ہوگا۔ ایک ہے نماز کو مان کے نہ پڑھنا، یہ فسق و فجور ہے۔ ایک ہے نماز کے وجوب کا منکر ہو جانا، یہ کفر ہے۔ اللہ تجھے ایسے ماحول سے بھی بچائے، ایسی تعلیم سے بھی بچائے، ایسے مطالعے سے بھی بچائے، ایسی رفاقت اور دوستی سے بھی بچائے جو تیرے اندر نماز کی اہمیت کو اتنا کم کرے کہ نماز کو ترک کرتے 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 اتنا تارک الصلاۃ ہو جائے کہ کہے نماز میں رکھا کیا ہے اور نماز واجب ہی نہیں ہے۔ جب اس منزل پہ پہنچ جائے گا تو اسلام اس کے ذہن سے رخت سفر باندھ دے گا۔ اور پھر اگر آپ ناراض نہ ہوں، 2,00,000 بندے بھی اس کا جنازہ پڑھیں تو فرشتے اسے مسلمان نہیں مانیں گے۔ جب آئیں گے ملائکہ اس میت کو لینے کے لیے جو منکر نماز ہے، تو اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ایک کافر اور ہندو کے ساتھ کرتے ہیں۔ یضربون وجوہہم، ماریں گے تھپڑ اس کے منہ کے اوپر، لے جائیں گے آخرت کی طرف۔ تو نماز کا منکر ہے، تو مسلمان نہیں، تو قرآن کا منکر ہے۔ اصل علی علی کہنے کا فائدہ تب ہے جب تو علی کے نقش قدم پہ نمازی ہو۔ میں غصے میں بول رہا ہوں یا حقیقت بول رہا ہوں؟ غصے میں نہیں بول رہا، تیری ہدایت کے لیے بول رہا ہوں، تیری اولاد کی ہدایت کے لیے بول رہا ہوں، تیری نسلوں کی حفاظت کے لیے بول رہا ہوں۔ اس لیے کہ ماحول آہستہ آہستہ فسق و فجور کی طرف ایسا جا رہا ہے کہ فسق و فجور کفر کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ فسق و فجور ایمان سے دور کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے تب تیری نجات ہوگی جب تو مومن ہوگا، اور مومن وہ ہوتا ہے جو نماز کا ماننے والا بھی ہوتا ہے اور نماز کا پابند بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے نماز کے بارے میں مختلف انداز اپنائے ہیں۔ کہیں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی کیا کرو؟ اس کی سمجھانے کی مثال یہ ہے، ججوں پر کیا لازم ہے یا نہیں کہ وہ عدالت کو قائم کریں؟ عدلیہ پر لازم ہے یا نہیں کہ وہ عدالت کو قائم کرے؟ کیسے قائم کرے؟ کتنے فیصد کیسوں میں عدل کرے؟
ایک جج کے پاس فرض کیجئے کہ 500 کیسز گئے ہیں فیصلے کے لیے، وہ کتنے فیصلے عدل کے مطابق کرے تو اس نے عدل کو قائم کیا؟ نہیں، کچھ تو رعایت کریں جی۔ 50% وہ عدل کے تقاضوں کے مطابق کرے، قانون کے مطابق فیصلے کرے، 50% ادھر ادھر کر دے، کیا اس نے عدل کو قائم کیا؟ 50 سے آگے بڑھتا ہوں، 90% فیصلے صحیح کرے، 10% فیصلے غلط کرے، کیا اس نے عدل کو قائم کیا؟ 99% صحیح کرے، ایک فیصلہ فقط غلط کرے، کیا اس نے عدل کو قائم کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس پر عدالت فرض ہے اس پر فرض ہے کہ وہ سارے کے سارے فیصلے عین عدل اور قانون کے مطابق کرے۔ اگر ایک فیصلہ بھی اس نے غلط کیا تو اس نے عدل کا بیڑا غرق کیا اور عدل کو قائم نہ کر سکا۔ یہی اصطلاح ہے نماز کے لیے۔ نماز کو قائم کرو یعنی کتنے فیصد نمازیں پڑھو؟ ابھی تو ذرا غور کرو، حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ ذرا ذرا کا حساب ہونا ہے یا موٹا موٹا حساب ہونا ہے؟ جی تھوڑا سا جو باتیں ہیں آپ کے ذہن میں بھی نکالتا ہوں سامنے آئے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ جو ایک ذرے کے وزن برابر عمل خیر کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ کے وزن کے برابر عمل شر کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ یعنی پوچھ گچھ ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، نیکیوں کا بھی اور برائیوں کا بھی، اور ذرہ ذرہ نیکی کا بھی حساب ہے اور ذرہ ذرہ برائی کا بھی حساب ہے۔ تو ذرہ ذرہ کا حساب ہے یا موٹی موٹی سرخیوں کا ہے؟ جیسے اخبار ہوتی ہے نا، کچھ سرخیاں ہوتی ہیں کچھ تفصیل ہوتی ہے۔ کیا یہ قیامت کے دن معاشر میں موٹے موٹے اعمال کا حساب ہونا ہے یا باریک باریک حساب؟ چھوٹی سی باریکی آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے۔ روزانہ ہر مرد اور عورت پر کتنے سجدے واجب ہیں؟ رکعتیں کتنی واجب ہیں؟ 17۔ ہر رکعت میں کتنے سجدے؟ 2۔ روزانہ کتنے سجدے واجب ہو گئے؟ 34۔ ہفتے میں کتنے واجب ہو گئے؟ مہینے میں کتنے واجب ہو گئے؟ سال میں کتنے واجب ہو گئے؟ 60 سال کی زندگی گزار کے گیا، چلو 15 سال کی تو اللہ نے رعایت دے دی نابالغ ہونے کے عرصے کی، وہ بھی لڑکوں کو۔ 9 سال کی رعایت دے دی اللہ نے لڑکیوں کو، 9 سال اس کے کاٹ لو، 15 سال اس کے کاٹ لو۔ 60 سال کا مرا، 15 سال کٹ گئے، باقی کتنے بچے؟ 45 سال۔ 45 سال کے ہر سجدے کا حساب اللہ لے گا یا نہیں؟ ہر روز 34 سجدے، مہینے کے کتنے سجدے، سال کے کتنے سجدے، کل عمر کے کتنے سجدے؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ حساب ہوگا یا چھٹی؟ تیرے ممبر کا فریضہ یہ تھا کہ تیرے اندر وہ ان سجدوں کی عزت و حرمت کو پیدا کرتا اور تجھے اس بات پر رونے پہ مجبور کرتا کہ میں کل مر سکتا ہوں، حساب ہوگا تو میں کیا کروں گا۔ اور ممبر یہ کر رہا ہے، کھادی رکھتے پیتی رکھ جی میں مرضی آوی کیتی رکھ۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں پیر و مرشد و اپنے آپ کو مرشد و پیر بنائے پھرتے ہیں، لیکن اپنے ماننے والوں کے درمیان نماز کی نفرت پیدا کرتے ہیں۔
ہم جی سید ہیں. تجھے سید ہونے کا یہ شرف کس نے دیا ہے کہ لوگوں کی نمازیں چھڑوا دے؟ کئی ہیں جو اپنی قبروں کی پرستش کرانے کے لیے، اپنے درباروں کو سجانے کے لیے، اپنی نسلوں کی روزی بنانے کے لیے پیر اور مرشد بن بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں نماز میں کیا رکھا ہے. یاد رکھ ایسا پیر اللہ جانے مسلمان مرتا ہے یا کافر مرتا ہے. سعادات ہونا اسلام سے دور نہ کرے، دین سے دور نہ کرے، حق سے دور نہ کرے، ورنہ یاد رکھ رسول کا چچا بھی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے ابو لہب کے نسب میں کوئی شک ہے؟ حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ کا بھائی ہے یا نہیں؟ حضرت ابو طالب کا بھائی ہے یا نہیں؟ بولیے. 10 بیٹے دیے اللہ نے حضرت عبد المطلب کو. حضرت عبد المطلب رسول کے دادا ہیں یا نہیں؟ انہوں نے مانی تھی منت، اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اللہ نے 10 بیٹے دے دیے. جب 10 پورے ہو گئے حضرت عبد المطلب اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے نکلے. 10 بیٹوں کو بلایا، میں کرتا ہوں قرآن اندازی، جس کا نام نکلے گا اسے اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اب ذرا بتا، یہ 10 کے 10 راضی تھے تو قرآن اندازی ہوئی. قرآن نکلا حضرت عبداللہ کے نام پر جو رسول اکرم کے والد گرامی ہیں. حضرت عبد المطلب کا قرآن نکلنا تھا، عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، لے چلے قربان گاہ کی طرف. پورا مکہ کانپ رہا تھا اور سارے سردار پریشان تھے کہ عبد المطلب کا بیٹا قربان ہونے جا رہا ہے، بچائیں تو کیسے. تو غور کیجئے. بالآخر نتیجہ مشورہ ہوا، بتایا گیا کہ اب یہ قرعہ ڈال دیجئے کہ عبداللہ کے بدلے کتنے اونٹ قربان کیے جائیں. قرعہ اس پہ بھی ڈالیے. حضرت عبد المطلب اس پہ راضی ہوئے. قرعہ ڈالا گیا، 10 اونٹ بدلے میں عبداللہ کے، قرعہ عبداللہ پر. 20 اونٹ بدلے میں عبداللہ کے، قرعہ عبداللہ پر. جب 100 اونٹ کا قرعہ ڈالا گیا تو 100 اونٹوں پہ قرعہ نکلا. کہنے کا مطلب یہ 10 بیٹوں میں کیا ابو لہب نہ تھا؟ لیکن ابو لہب صحیح نسب کے ہونے کے باوجود اللہ فرماتا ہے تبت یبا یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. خود بھی جہنم جائے گا، اس کی وہ بیوی بھی جہنم جائے گی جو اس کے جہنمی ہونے کا باعث بنے. تو اس لیے میں متوجہ کر رہا ہوں، سعادات نسب کے اعتبار سے شریف ہے، شرف ہے، لیکن شرف تب تک ہے جب اپنے شرف کو بچائے. اگر خود دین کا دشمن بن جائے، گمراہوں کے محفل میں جائے اور خود گمراہ ہو جائے، بے نمازیوں کے پاس بیٹھ کر، شرابیوں کے پاس بیٹھ کر، جوہریوں کے پاس بیٹھ کر، نشائیوں کے پاس بیٹھ کر نماز کا دشمن ہو جائے تو اس کی سیادت بھی ختم ہو جائے گی، شرف ختم ہو جائے گا. اگر حضرت نوح کا بیٹا اللہ کہتا ہے لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، چونکہ اس کے اعمال خراب ہو گئے ہیں، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، اس کے بارے میں میرے ساتھ بات نہ کر. ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا شرف اپنے مقام پر اس وقت تک ہے جب تک کہ بندہ دین کا مخلص اور حامی ہو. معاشرے میں
چونکہ نماز کے حق میں کوتاہی شروع ہو چکی ہے، جماعتیں، نمازیں، مسجدیں رونے لگ گئی ہیں، اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ تمہاری فلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تم نماز کو قائم نہ کرو اور نماز میں خشوع نہ برتو۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ تیرے اندر عجز و انکساری آئے۔ کیا ہے؟ عجز و انکساری۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں رسول اکرم کے زمانے میں داڑھیاں بڑی ہوتی تھیں یا چھوٹی ہوتی تھیں یا مڑی ہوئی ہوتی تھی؟ رسول اکرم کے زمانے میں ہاں ایک قوم ایسی تھی جس کی داڑھیاں مڑی ہوئی اور مونچھیں بڑی تھیں، وہ مجوسی تھے۔ ایران کے مجوسیوں کی عادت یہ تھی کہ وہ داڑھیاں مڑواتے تھے اور مونچھیں بڑھاتے تھے، باقی سارے لوگ عام طور پر داڑھیاں رکھتے تھے۔ مسلمان ہو گئے، داڑھیاں تھیں۔ اب رسول اکرم دیکھ رہے ہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، جو داڑھی دے کنگھی دوران نماز انگلیاں مارنا، یا کچھ لوگ داڑھی کو پکڑ کے منہ میں دے دیتے ہیں، کھیلتے ہیں نا داڑھی کے ساتھ۔ ایک شخص داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، حضرت کا جملہ فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ اگر اس کے دل میں عجز و انکساری ہوتی تو اس عجز و انکساری کا اظہار اس کے اعضاء پر بھی ہوتا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا ایسے جیسے کبا ٹھونگے مارتا ہے، بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی کیسے نماز پڑھ رہا تھا؟ ٹھا ٹھا سجدہ ٹھا سجدہ ٹھا، جیسے کنواں کبا جو ہے وہ ٹھونگے مارتا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا اگر اسی حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم جائے۔ تو بزرگوں میرے دوستو، ہم فی صلاتہم خاشعون، اگر تو جا اپنے علماء سے پوچھ، ائمہ خدا کی سیرت طیبہ کو دیکھ، تو امام تو تجھے اتنی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ حالت نماز میں تیرا قیام کیسا ہونا چاہیے، حالت قیام میں تیرے ہاتھ کہاں ہونی چاہیے، تیری نگاہیں کہاں ہونا چاہیے، رکوع میں کیسا ہونا چاہیے، رکوع کی حالت میں تیری آنکھیں کہاں ہونی چاہیے، سجدے کے حالت میں تیرے اعضاء کیسے ہونے چاہیے، تشہد کے حالت میں تیرے اعضاء کیسے ہونا چاہیے۔ گویا ائمہ تجھے یہ سکھانا چاہتے ہیں جب نماز میں آ، کٹ جا ہر چیز سے، ہو جا اس کا۔ پتہ نہیں میں تعبیر صحیح کر رہا ہوں یا نہیں؟ کٹ جا ہر دنیا کی ہر چیز سے اور غرق ہو جا اپنے اللہ کے لیے۔ سوائے اللہ کے اور تجھے کوئی چیز یاد، جس کو یاد نہیں رہتی اس کی یہ منزل ہوتی ہے کہ تیر نکال لیتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ حضرت امیر المومنین ہے، یہ حضرت امام سجاد ہیں، یہ حضرت امام حسین ہیں، یہ ائمہ خدا ہیں جو خشوع کی اس منزل پر فائز ہیں کہ جو کائنات کے سرداروں کی منزل ہوا کرتی۔ لیکن کم از کم تھوڑا سا تو سیکھنا چاہیے۔ انسان کو حالت نماز میں کھیل کود کرنا چاہیے یا نماز میں پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے لیے غرق ہو جانا چاہیے۔ کئی بندے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنی دھوتی بھی باندھ رہے ہیں، ناراض تو نہیں ہوئے؟ خشوع
یعنی پوری طرح اس عز و انکساری کے ساتھ کھڑنا جیسے کوئی ایک ذرہ اپنے سب سے بڑے مالک کے سامنے کھڑا ہو. تو یہ دیکھیے نا، جیسے کوئی ایک قیدی یا مجرم کسی پولیس افسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ جی کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جیل میں چلے جائیے ذرا دیکھیے کہ سپرنٹینڈنٹ کے سامنے قیدی کیسے کھڑے ہوتے ہیں. بس معلوم ہوا وہ تو چلو جبر کے قیدی ہیں، تو اپنے رب کی رحمت کا قیدی مان. اس رحمان اور رحیم رب کے سامنے ایسے کھڑا ہو جا جیسے ایک عبد ذلیل رب جلیل کے سامنے کھڑا ہو. پھر مزہ آئے گا تیری نماز کا. جب نماز سے تیری ایسی محبت پیدا ہوگی تو پھر صورتحال ایسی پیدا ہو جائے گی، لوگ تیر ماریں گے تو نماز پڑھیں. لوگ تلوار چلائیں گے تیرے سر کے اوپر، تو اپنے سر کی زخم کو برداشت کرے گا اور کہے گا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ. اس لیے میرے عزیز مہربانو، آؤ ذرا دیکھو کربلا سے ہمیں کوئی سبق نماز کا بھی حاصل ہوا یا نہ ہوا. کل بھی میں نے عرض کیا کتنی محبت تھی آل محمد نماز کے ساتھ، کتنا احترام تھا ان ہستیوں کا جو نمازی تھی. جان دینا آسان نہ تھا لیکن دی ہے، چونکہ مخلص تھے، خاشع تھے. امام کہتے رہے چلے جاؤ، وہ کہتے تھے نہیں، ٹکڑے ٹکڑے تو ہو جائیں گے لیکن آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کریں گے. آؤ ذرا ذہن آمادہ کرو، کتنی عظیم ہستیوں نے کربلا میں اپنی قربانیاں پیش کی، اور کتنی عظیم تھی وہ ماں جس سے شادی مولا علی نے کی تھی، اس لیے کہ اے میرے بھائی عقیل مجھے مشورہ دے کسی ایسی خاتون سے شادی کروں جو اپنے ننیال کے اعتبار سے بھی شجاعت کی وارث ہو اور ددیال کے اعتبار سے بھی شجاعت کی وارث بنے. اللہ مجھے اس سے بیٹے دے تاکہ وہ بیٹے میرے کربلا میں حسین کے ہوں. حضرت عقیل نے مشورہ دیا، شادی حضرت ام البنین سے ہوئی. اللہ نے ام البنین کو 4 بیٹے عطا فرمائے اور چاروں بیٹے میدان کربلا میں جوان تھے. بڑے بیٹے کی عمر 34 سال تھی اور چھوٹے بیٹے کی عمر 21 سال تھی. جہاں تک یاد پڑتا ہے 21 سے لے کر 34 سال کی جوانیاں، چاروں جوانیاں ماں نے امام حسین کے حوالے کر دی تھی، اور امام حسین کے ساتھ خلوص سے یہ چاروں بیٹے آ گئے. کربلا میں معرکہ شہادت گرم ہوا. حضرت ابو الفضل عباس دیکھ رہے ہیں. شہید مطہری فرماتے ہیں حضرت ابو الفضل عباس کا فریضہ یہ تھا کہ امام حسین کے ساتھ پورے عاشور کے دن ایسے رہے جیسے بدن کے ساتھ سایہ ہوگا، اور حق بھی بنتا تھا، اس لیے کہ دشمنوں کے گھیراؤ میں جب زہرا کا لال ہو تو کیا عباس اس کے ساتھ محافظ کے طور پر رہے یا نہ رہے. اس لیے روایت کہتی ہے کہ ایسے ساتھ ساتھ رہے جیسے بدن کے ساتھ سایہ ہوتا ہے. لیکن عزادارو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے انصار شہید ہوئے، پھر احباب شہید ہوئے، پھر آپ کی اولاد اور آپ کے خاندان بنی ہاشم کے افراد کی باری آئی. عجیب ہے، ایک ایک جنازہ اٹھایا، حسین نے اٹھایا، عباس نے اٹھوایا اور لے کے آتے رہے. جب سارے شہید ہو گئے اور رہ گئی ام البنین کی اولاد تو حضرت عباس نے اپنے بھائیوں سے کہا اب تمہاری باری آئی ہے، تم بھی اپنی اپنی شہادت پیش کرو. ایک بھائی کا جنازہ آیا،
دوسرے بھائی کا جنازہ اٹھایا، تیسرے بھائی کا جنازہ اٹھایا۔ جب 3 جوان جنازے عباس اٹھا بیٹھے، اب آئے مولا حسین کی خدمت میں، مولا حلی من رخصت، کیا مجھے اجازت ہے؟ کیا میں اب شہادت کے لیے تیار ہو سکتا ہوں؟ لقد سہمت من الحیات، میرا دل اب زندگی سے تنگ پڑ گیا ہے۔ خود ہی آپ اندازہ لگائیے، پہلے تو سارے شہید پیارے تھے، کسی سے بھی محبت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن جب سگے بھائیوں کے جنازے اٹھائے تو دل بالکل تنگ ہو گیا۔ آئے اور فرمانے لگے لقد سئمت من الحیات، مولا اب زندگی سے دل بھر گیا ہے۔ حلی من رخصت، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں مقتل میں چلا جاؤں؟ حضرت امام حسین نے ایک نگاہ دیکھی اور فرمایا انت صاحب اللوائی، اے میرے عباس تو تو میرا علمدار ہے، اے عباس تو تو میرا سپاہ سالار ہے، تو تو میری سپاہ کا سارا سالار ہے۔ حضرت کا یہ کہنا، ہمارے والد مرحوم یہاں یہ جملہ ادا کرتے تھے، فرماتے تھے جب حضرت امام حسین نے کہا ہوگا تو میری سپاہ کا سالار ہے، تو عباس نے کہا ہوگا نا مولا میں سپاہ سالار تب تک تھا جب سپاہ موجود تھی، جب سپاہ نہ رہی تو میں کس سپاہ کا سالار ہوں؟ حضرت امام حسین نے سپاہ سالار کہا، حضرت عباس نے اجازت طلب کی۔ اس وقت روایت کہتی ہے کہ ایک خیموں سے بچوں کا ایک دستہ العطش الماء کہتا ہوا باہر نکلا۔ آپ سب سمجھتے ہیں کہ 7ویں کو جب پانی بند ہوا تھا تو اس کے بعد خیام کربلا میں بچوں کا حال کیا ہونا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بچے ہاتھ میں خشک پیالے لیے، کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں پانی 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 کی دہائیاں دیتے رہتے تھے، لیکن نہ پانی تھا نہ پانی ملتا تھا، بلکہ بعض روایات یہ کہتی ہیں جب پانی میسر نہ آتا تو یہ پیدل چل سکنے والے بچے اس خیمے کا رخ کرتے جس میں پہلے مشکیزیں بھر کے رکھے جاتے تھے۔ اس کی ریت ٹھنڈی ہوتی تھی، یہ بچے اور جو کچھ نہ کر سکتے تھے تو اپنا سینہ ٹھنڈی ریت میں رکھ کر تھوڑی سی تسلی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن عزادارو، اب جب حضرت ابو الفضل العباس نے اجازت طلب کی اور بچے العطش الماء کا ود کرتے ہوئے باہر آئے تو امام حسین نے فرمایا فَاطْلُبْ لَهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ الْمَاءَ، اے میرے عباس پھر ان بچوں کے لیے کچھ پانی کا انتظام کرو، ان بچوں کے لیے پانی کا کچھ انتظام تو کرو۔ پہلے مرتبہ حضرت عباس گئے، ظالموں سے کہا نہر بہہ رہی ہے، ہر کوئی پانی پی رہا ہے، تم آل محمد کے بچوں کے لیے پانی کیوں نہیں دیتے ہو؟ شبر ملعون کا جواب تھا اگر ساری زمین پانی سے جل تھل ہو جائے تو بھی تمہارے لیے ایک قطرہ پانی کا نہ ہوگا۔ کیوں نہ ہوگا؟ اس لیے کہ تم نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے۔ عزادارو، انکار بیعت یزید کے جرم میں پانی بند ہے اور ظالم کہتا ہے قطرہ پانی کا نہ دوں گا۔ اس وقت حضرت عباس واپس پلٹے، مشکیزہ اٹھایا اور نہر فرات کا رخ کیا تاکہ ان بچوں کے لیے مشکیزہ بھر کے لائے۔ میں اتنا کہوں گا اے کاش اے میرے مولا عباس آپ کو مشکیزہ پہنچانے کا موقع مل جاتا۔ اتنا تو موقع ملا، 4000 ظالموں کو فنار کر کے ان کو شکست دے کر دریا کا کنارہ جو تھا اس کو آزاد کرایا اور حضرت عباس مشکیزہ لے کر دریا میں اتر گئے۔ میں پوچھتا ہوں جو اتنا پیاسا ہو کہ 3 دن کی پیاس کی شدت ہو اور سارا دن لاشیں اٹھاتا رہا ہو، سارے دن لاشیں اٹھاتا رہا ہو، میں پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں
ایک جوان کا قضیہ ہو جائے تو پورا گھر کتنا پریشان ہوتا ہے، اور پیاس کی کیا شدت ہوتی ہے، اور لوگ جا کر ان کو پانی پیش کر رہے ہوتے ہیں، تمہارے گھر میں پوتیدگی ہو گئی ہے، تمہیں یاد نہ ہوگا، آؤ ہم تمہارا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن کوئی نہ تھا جو ان پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا۔ ایک عباس تھا، وہ گیا ہے دریا پر، پیاس کی شدت ہے، 3 دن کی سخت پیاس بھی ہے، اور سارے دن کے جنازوں کا اٹھانا بھی ہے۔ بتاؤ وہ کتنا پیاسا ہو جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، وہ کتنا پیاسا ہو جس نے قاسم و عون و محمد کے جنازے دیکھے ہوں۔ لیکن میری لاکھوں مرتبہ جان قربان آپ پر اے ابو الفضل، اے علمدار کربلا، تیرے علم کو اللہ سر بلند رکھے، تیرے کردار نے علم کو اتنا بلند کیا ہے کہ گئے ہیں دریا کے اندر، مشکیزہ بھی بھرا ہے، لیکن چولو پانی کا بھر کے پھر دریا میں پھینک دیا ہے۔ کیوں پھینک دیا ہے؟ مولا بھی پیاسے ہوں، مولا کے بچے بھی پیاسے ہوں، اور میں پانی پی لوں وفا کے خلاف ہے۔ پانی نہ پیا، جیسے تشنہ لب داخل ہوئے تھے ویسے ہی تشنہ لب باہر آ گئے۔ مشکیزے کو کندھے پہ رکھا اور چاہا کہ یہ مشکیزہ پیاسے بچوں تک پہنچ جائے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، لیکن ظالموں کا اعلان ہو گیا، مشکیزہ خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ درندوں نے مولا عباس کا گھیراؤ کر لیا، اب ہر کوئی حملہ کر رہا ہے حضرت عباس پر۔ ایک نشانہ ہے اور کئی نشانہ باز ہے۔ حضرت عباس اپنی بھی حفاظت کر رہے ہیں، مشکیزے کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، علم کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اس طرح دفاع کب تک ممکن ہوتا جب درندوں میں ایسے درندے بھی موجود تھے جو چالیں چلتے تھے ان شہیدوں کو شہید کرنے کے لیے۔ اس لیے روایت کہتی ہے ایک بدبخت نے ایک کمین گاہ میں اپنے آپ کو چھپایا، عباس کا گھوڑا جو قریب سے گزرا اس ملعون نے ایسا وار کیا، عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، کٹ کے بازو دور جا گرا۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جتنے آپ کے ہاں علم آتے ہیں اور جتنے علم آپ نصب کرتے ہیں، ایک طریقہ آپ کا یہ ہے کہ علم کی نوک پر ایک پنجہ لگاتے ہو۔ علم کی نوک پر ایک پنجہ، یہ کس چیز کی یادگار ہے؟ علم اس کا ہے جس کا بازو قلم ہوا، علم اس کا ہے جس کے ہاتھ کٹ گئے تھے، ایک بازو قلم ہوا، خون کا فوارہ بلند ہوا، مولا نے مشکیزے کو اس کندھے پہ ڈالا اور حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ایک دوسرے خبیث نے وہی طریقہ واردات کا استعمال کیا، ایک اور کمین گاہ میں چھپا، اس نے دوسرا وار کیا، اب مولا عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ عزادارو جاؤ، اللہ آپ کو کربلا کی زیارت کرا ہے، وہاں جا کے دیکھو تو دونوں مقامات کے نشان محفوظ ہیں جن پہ لکھا ہوا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں دایاں ہاتھ قطع ہوا تھا، یہ وہ مقام ہے جہاں بایاں بازو قلم ہوا تھا۔ عزادارو میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں مومن جا کے اس مقام کو سینے سے لگا کے آہیں بلند کرتے ہیں، کوہرام بلند ہوتا ہے۔ پوچھو ان بہنوں سے جنہوں نے یہ منظر دیکھا، پوچھو ان بیویوں سے جنہوں نے یہ ظلم کی تصویریں دیکھی، دونوں بازو قلم، مشکیزہ کدھر جائے؟ مشکیزے کو سنبھالنے کے لیے بازو چاہیے تھے، بازو قلم ہو گئے، کیسے سنبھالا جائے مشکیزہ؟ روایت عجیب ہے، تیرے علمدار کربلا نے دانتوں سے پکڑا مشکیزے کے تسمے کو، جھٹکا دے کے گود میں مشکیزہ لیا، اپنے آپ کو مشکیزے پہ ڈال دیا، بازوؤں سے خون کے فوارے، مشکیزے پر مولا کا سینہ، گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں کسی طرح بچوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔
کسی طرح پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے، لیکن میں کیسے عرض کروں، تیروں کی جو ایک برسات آئی، علمدار کے بدن میں تو تیر پیوست ہونا ہی تھے، لیکن ایک ظالم تیر مشکیزے میں پیوست ہوا، ظالم تیر کا مشکیزے میں پیوست ہو رہا تھا۔ وہ جوان کہ جو اپنے بازوؤں کے قلم ہونے اور بدن کے زخمی ہونے سے نہ رویا تھا، روایت کہتی ہے ادھر سے پانی بہا، ادھر سے عباس کی آنکھیں برسنے لگی، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، رو رہے ہیں عباس۔ اب خود ہی بتائیے کس چیز پہ رو رہے ہیں؟ اپنے زخمی ہونے کی پرواہ نہیں، اپنے بازوؤں کے قلم ہونے کی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو بچوں کے پانی کی پرواہ ہے، بچوں کے پانی کی پرواہ ہے۔ بس آخری جملے، پانی بہہ گیا، مشکیزہ خالی ہو گیا، مولا کا دل ٹوٹ گیا، مولا عباس کا دل ٹوٹ گیا۔ اب مشکیزہ نہ رہا تو خیموں کی طرف جانے کا رخ بھی چھوڑ دیا۔ اب پوچھو کیا ہوا، خود سمجھدار ہو۔ مشکیزہ رہا نہیں، خیموں کو جا نہیں رہے، دونوں بازو قلم ہیں، ظالم زمانہ ہے، ہر کوئی درندہ ہے۔ عباس زین پہ ہے، جس کے پاس تلوار ہے اس نے تلوار ماری، جس کے پاس نیزہ ہے اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس پتھر ہے اس نے پتھر مارا، ایک نشانے پہ کئی نشانہ مار۔ آؤ یاد کریں ماں ام البنین، اے عباس کی ماں ام البنین کہاں ہو؟ اسی لیے بی بی کہتی تھی میرا بیٹا کیسے شہید ہوا، تو بتایا جاتا تھا پہلے بازو قلم، نشانے پہ ظلم ہوتا رہا، لیکن عباس زین نہیں چھوڑ رہے تھے۔ زین کیسے چھوڑی؟ روایت کہتی ہے ایک ایسا ظالم آیا جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز تھا، اس نے حضرت عباس کے سر کا نشانہ لیا، سر پہ گرز کا برسنا، سر کا پھٹنا۔ عباس نے زین کو چھوڑا، علیک منی، مولا میرا آخری سلام۔ چلے گئے کربلا کی زمین کی طرف۔ ادھر سے اب مولا حسین نے جب یہ جملہ سنا، سنو گے کیا جواب آیا؟ الان انکسرت ظہری وقلت حیلتی، ہائے اب میری کمر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا وأي منقلب ينقلبون۔ اللهم ربنا تقبل منا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا